اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آج کی بات۔ میں ہوں آپ کا میزبان اسامہ اعجاز۔ ناظرین، بات ہو رہی ہے ڈیل کی اور ڈھیل کی۔ ایک جانب اپوزیشن یہ کہتی ہے کہ ہم مذاکرات نہیں چاہتے، تو دوسری جانب کہتی ہے کہ ہم مذاکرات چاہتے ہیں، اور مذاکرات تو ابھی سے نہیں، ہم روز اول سے چاہتے ہیں۔ لیکن مذاکرات ہم مخلوط حکومت سے نہیں چاہتے، فارم 47 کی بنیاد پر آئی ہوئی جعلی حکومت سے نہیں چاہتے۔ ہم مذاکرات چاہتے ہیں چیف آف دی آرمی اسٹاف جنرل سید عاصم منیر سے، اور ہم مذاکرات چاہتے ہیں ڈی جی آئی ایس آئی سے۔ یہ بیانیہ جو بالکل ایک نت نیا بیانیہ ہے، ایک مرتبہ پھر سے یہ بیانیہ زور پکڑ رہا ہے۔ ویسے تو آئے دن بیانیے تبدیل ہوتے رہتے ہیں، حکومت اور اپوزیشن میں ڈائلاگ برف پگھلے گی یا نہیں، اسی تمام تر صورتحال کے حوالے سے بات کریں گے۔ تجزیہ کار ہیں آپ سلمان رحمان صاحب۔ سلمان صاحب، آپ کو پروگرام آج کی بات میں ویلکم کریں گے۔ بہت شکریہ۔ سلمان رحمان صاحب، بتائیے گا، بیانیے دن بدن بدلتے جا رہے ہیں۔ اب شہریار آفریدی صاحب کی جانب سے کہہ دیا گیا ہے ڈیل ہوگی، مذاکرات ہوں گے، اور بالکل ہوں گے مذاکرات، لیکن حکومت سے نہیں ہوں گے، آرمی چیف سے ہوں گے، ڈی جی آئی ایس آئی سے ہوں گے۔ تو کیا سمجھتے ہیں کس جانب اشارہ دیا جا رہا ہے؟ کیا حکومت یہاں پہ چنے بیچنے کے لیے بیٹھی ہے؟ جی، بیسکلی دیکھیں، یہ تو ایک بڑی عجیب سی بات کی ہے شہریار آفریدی صاحب نے، کیونکہ ایک طرف تو پی ٹی آئی جو ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ ان کی جو لڑائی ہے وہ اس سسٹم کے اگینسٹ ہے جو پچھلے 75 سال سے اس ملک پہ قابض ہے، جس میں ان کا کلیم یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کو سیاست سے دور ہونا چاہیے اور سیاستدانوں کو ملک کے معاملات چلانے چاہیے۔ لیکن مسئلہ ابھی جو آ رہا ہے وہ یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ یہ سارا کچھ کرنے کے بعد، ایک نیریٹو ڈیولپ کرنے کے بعد، اور اب جو ہے وہ پلٹ کے دوبارہ اسی طرف آ گئے ہیں کہ جی یہ کون سے جمہوری ملک میں کون سی جمہوری پارٹی جو ہے وہ اس طرح کی بات کرتی ہے کہ وہ ملک کے آرمی اور آرمی چیف اور آئی ایس آئی یا انٹیلیجنس چیف کے ساتھ مذاکرات کریں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک مضحکہ خیز بیان ہے، اور اب مجھے نہیں پتا کہ اس میں خان صاحب کی منشا شامل ہے اس بیان میں یا نہیں، اور میرا خیال ہے کہ یہ شہریار آفریدی صاحب نے اپنے جذبات میں آ کے یہ بیان دیا ہے، ورنہ جو اس وقت پاکستان تحریک انصاف جو عوام میں بیانیے کو لے کے چل رہی ہے وہ تو اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیاں لے کے چل رہی ہے، تو پھر وہ دوسری طرف جو ہے وہ اسی اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کی بات کیسے کر سکتے ہیں؟ سلمان صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا کسی قسم کے گرینڈ ڈائلاگز ہونے والے ہیں حکومت اور اپوزیشن کے درمیان؟ کیا اب برف پگھلنے والی ہے، یا پھر برف جو ہے وہ جمی رہے گی تعلقات کے گرد؟ نہیں ہے جی، برف نہ پگھلے گی یا نہ جمی رہے گی، برف بیچ میں ہے ہی نہیں۔ حکومت اور اپوزیشن اس وقت بالکل ایک پیج پہ ہیں، دونوں ہی حکومت کے مزے لوٹ رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ تینوں بڑی پارٹیوں کی حکومت جو ہے وہ تین بڑے صوبوں میں موجود ہے، تو تینوں ہی پارٹیاں جو ہے وہ حکومت کے مزے لوٹ رہی ہیں، اور عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے، عوام کے مسائل سے نظریں چرانے کے لیے عوام کو ایک دکھاوے کی اپوزیشن بتائی جا رہی ہے، ورنہ تمام بڑی پارٹیاں اس وقت حکومت میں ہیں۔ کوئی بھی ایسی پارٹی نہیں ہے جو حکومت میں نہ ہو۔ اگر وفاق میں حکومت میں شامل نہیں ہے کوئی پارٹی تو اس کی صوبے میں حکومت ہے، اگر صوبے میں نہیں ہے تو وفاق میں وہ کولیشن گورنمنٹ کا حصہ ہے۔ تو اس وقت پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں وہ ایک ہی پیج پہ ہیں، تو کوئی یہ جو سارا ڈھکوسلا جاری ہے یہ صرف عوام کو، پاکستان کی جو جنرل پبلک ہے، اس کو بیوقوف بنانے کے لیے لگتا ہے، ورنہ آپ دیکھ لیں کہ نون لیگ، پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی اور پھر باقی تمام دوسری جماعتیں بلوچستان میں آپ دیکھ لیں، یہ تمام جماعتیں جو الگ الگ جگہوں پہ اپوزیشن کر رہی ہیں، بلوچستان میں سارے مل کے بیٹھے ہوئے ہیں حکومت میں، جس طرح گلگت بلتستان ہے، کشمیر کی حکومتیں ہیں، تو تمام لوگ حکومت میں ہی ہیں، اس وقت کوئی بھی اپوزیشن میں نہیں ہے۔
اچھا سلمان صاحب، ایک جانب نون لیگ کہہ رہی ہے کہ ہم مذاکرات چاہتے ہیں، ہم گرینڈ ڈائلاگ چاہتے ہیں، دوسری جانب کہتے ہیں کہ $190 ملین دے دیں تو معافی ہو جائے گی. سر یہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں اور ان کا اشارہ کس جانب ہے؟ دیکھیں یہ نون لیگ جو ہے نا اپنے سیاسی جو سفر ہے ان کا، اس کے سب سے نازک دور سے گزر رہی ہے. نون لیگ کا جو سیاسی بیس تھا، جو پولیٹیکل بیس تھا، وہ پنجاب تھا. نون لیگ پچھلے 30-35 سال سے پنجاب میں سیٹیں جیتتی رہی ہے اور اس کی بیسس کے اوپر حکومت بناتی آ رہی ہے. لیکن یہ جو پی ٹی آئی نے بیسکلی اس وقت جس طرح کی عوامی مقبولیت کی لہر پی ٹی آئی کے لیے ہے پاکستان میں، اس نے نون لیگ کو بہت بڑا ڈیمیج کیا ہے. تو اس وقت نون لیگ یہ چاہتی ہے کہ کسی طرح سے وہ اپنی جو ایگزسٹنس ہے اس کو برقرار رکھیں اور کسی طرح سے اس کو ری گین کریں. تو یہ سارے جو باتیں ہیں، دیکھیں نا، اگر نون لیگ سیریس ہو ڈائلاگ میں اور جو مسائل ہیں ان کے حل میں، تو پھر اس کو اگر وہ جس طرح کی حکومت ابھی بنی ہے، جس طرح کے الیکشن ابھی ہوئے ہیں، تو اگر اصول کی بات ہے تو اصولی طور پہ تو ان کو حکومت میں نہیں بیٹھنا چاہیے. ان کو چاہیے تھا کہ جتنا کنٹروورشل الیکشن ہوا ہے، تو بہتر یہ تھا کہ پاکستان کی یہ دو بڑی جماعتیں ہیں، پیپلز پارٹی اور نون لیگ، یہ اس بات کا اعلان کرتی کہ کیونکہ عوام میں اس الیکشن کی پذیرائی نہیں ہے، تو لہٰذا جو بھی حکومت میں آئے گا، چاہے وہ ہم ہی ہو، وہ مسائل کو حل نہیں کر سکے گا. تو ان کو چاہیے تھا کہ یہ دوبارہ الیکشن کرانے کا اعلان کرتی یا اس بات کو سپورٹ کرتی، لیکن انہوں نے نہیں کیا. تو نظر یہی آ رہا ہے کہ یہ سارے جو ہے انہوں نے یہ باتیں ہی ہیں، باقی مسائل کے حل کی طرف کوئی بڑھتا ہوا نظر نہیں آ رہا مجھے. اچھا سلمان صاحب، کیا سمجھتے ہیں کہ مذاکرات کا دوسرا نام این آر او رکھا ہوا ہے؟ وہ مذاکرات تو جو ہیں وہ اگر آپ دیکھیں تو سارے جو میں نے ابھی بھی آپ سے کہا کہ مذاکرات تو کس بات کے مذاکرات کریں گے. دیکھیں نا، تمام پارٹیاں جو ہیں وہ شیر و شکر ہیں. سب تمام دکھاوے کے لیے تو اپوزیشن کر رہی ہیں، لیکن اپنی اپنی حکومتیں بنا کے بیٹھی ہیں اور حکومت کے مزے لوٹ رہے ہیں. جہاں ان کو سہولتیں چاہیے ہوتی ہیں، وہ اپنی صوبائی حکومتوں کے ذریعے جو ہے وہ ساری سہولتیں لے لیتے ہیں. یہ جو پولیٹیکل پارٹیز کے جتنے بھی لیڈران ہیں، جو عوام کی بات کر رہے ہیں، جو مطلب دکھاوے کے لیے کہتے ہیں کہ جی عوام بڑی مشکل میں ہے، لیکن اپنے ان کو دیکھیے کہ ان کو اس وقت کیا پڑی ہوئی ہے. ان کو اس وقت یہ پڑی ہوئی ہے کہ کون سا عہدہ کس شخص نے لینا ہے، کون سا عہدہ ملے گا. پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا معاملہ آپ دیکھ لیجیے. پی ٹی آئی کے اندر ایک لڑائی چل رہی ہے کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین کبھی وہ شیخ افضل پروت صاحب ہیں، وہ اعلان کرتے ہیں کہ جی مجھے نامینیٹ کیا گیا ہے. اس کے بعد جو ہے وہ تھوڑی دیر بعد حامد رضا صاحب کو اس کے بعد پھر ایک کنفیوژن جاری ہے. اور تمام ہی پارٹیوں کے اندر ابھی آپ پرانا سنر لیگ کے رہنما سعد رفیق صاحب ہیں، ان لوگ کے بیانات سن لیجیے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ تمام پارٹیوں کے اندرونی اختلافات جو ہے وہ اب سامنے آ رہے ہیں، بیکاز کہ جو حصے داری ملنی چاہیے، اب ہر آدمی اپنا حصہ مانگ رہا ہے. تو وہ حصہ جو ہے جب کسی کو نہیں مل رہا تو وہ شور مچا رہے ہیں. تو تمام پارٹیوں کے اندر آپ دیکھیے نا. بے شک سلمان صاحب، ہر کوئی موزور ہو گیا ہے اور پارٹی قیادت کے خلاف بھی بیانات دینے کا سلسلہ جو ہے وہ مرحلہ وار جاری ہے. سر یہ بتائیے گا، یہ بیانات جو ہیں یہ خود سے دیے جا رہے ہیں؟ اتنا دم خم کہاں سے آ گیا کہ پارٹی کے خلاف ہی ہرزہ سرائی شروع ہو گئی؟ ایک جانب شیر افضل مروت ہیں جو پارٹی پالیسیز کے خلاف بیانات دے دیتے ہیں، ایک جانب نون لیگ کے متعدد ایسے رہنما ہیں جو پارٹی پالیسی کی سنگین خلاف ورزی کرتے ہیں. سر زبانیں یا تو لمبی ہو گئی ہیں یا پھر کسی نے ہاتھ رکھ دیا ہے کندھے پر. دیکھیں جی، پاکستان کی پالیٹکس جو ہے نا وہ بیسکلی ایک ٹرانزیشن سے گزر رہی ہے اور یہ نہیں بڑے چالاک ہیں. یہ جو ہے
اپنے آپ کو ریپوزیشن کر رہے ہیں. یہ جس طرح کے بیانات آپ کو نظر آ رہے ہیں نا, یہ بیسکلی ان کو نظر آ گیا ہے کہ ان کی اپنی اپنی پارٹیاں جو ہیں وہ عوام میں مقبولیت کھو چکی ہیں. اور پی ٹی آئی کی بات کریں تو پی ٹی آئی کے اندر پرابلم یہ آ رہی ہے کہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی اپنی جو اوریجنل شیپ تھی اس میں رہتے ہوئے حکومت میں کبھی نہیں آئے گی. یہ جتنے سیاستدان ہیں یہ ری الائن کر رہے ہیں, ریپوزیشن کر رہے ہیں. تو یہ آپ سمجھ لیجیے کہ اس وقت کا انتظار ہے کہ جس وقت میں یہ جو موجودہ گورنمنٹ ہے اگر یہ فیل ہوتی ہے تو کوئی نئی جماعت یا کوئی نیا آپ نظام دیکھ سکتے ہیں جس میں بیسکلی اگر آج یہ اپنے آپ کو نیوٹرل بیانات کی طرف لے کے جا رہے ہیں, عوامی نفس کے اوپر جو ہے جو مسائل ہیں ان کے اوپر. اچھا یہ بول کون ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں سارے جن کو کوئی عہدہ نہیں ملا, جن کو کوئی مطلب حصے داری نہیں ملی اس حکومت میں, یا جو خالی رہ گئے ہیں نا. تو یہ کر یہ رہے ہیں کہ یہ اپنے آپ کو ری الائن کر رہے ہیں آگے کے لیے. ان کو نظر آ رہا ہے ہو سکتا ہے کہ یہ حکومت ناکام ہو جائے, جس کے چانسز بہت زیادہ ہیں, لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ سارے جو لوگ ہیں آپ ان کو دیکھ رہے ہیں تو یہ ری الائن کر رہے ہیں, اپنے آپ کو ایسی پوزیشن میں رکھ رہے ہیں کہ جسٹ ان کیس اگر یہ نظام گرتا ہے, یہ حکومت گرتی, تو یقینی طور پہ پھر دوبارہ اس نظام میں نہیں آنا ہے. یہ نظام ایک دفعہ فیل اگر ہو جاتا ہے, یہ حکومت فیل ہوتی ہے, تو پھر یقینی طور پہ کوئی پاکستان میں آگے آنے والے دنوں میں آپ نظام کی تبدیلی دیکھیں گے. تو یہ سارے سیاستدان جو اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں یہ بیسکلی اس کے لیے اپنے آپ کو الائن کر رہے ہیں تاکہ جب ایسا وقت آئے تو وہ جو ہے اپنے آپ جو ان کی پوزیشن ہے اس کو تبدیل کرنے میں ان کو زیادہ دقت نہ ہو. وہ کہہ سکیں گے جی ہم تو پہلے ہی یہ کہہ رہے تھے, ہم تو پہلے ہی اس حکومت کے خلاف تھے, ہم تو پہلے ہی کہہ رہے تھے کہ عوام کے مسائل حل نہیں ہو رہے. اور اگر نہیں ہوتا ہے اور یہ حکومت کامیاب ہو جاتی ہے تو یہ اپنے آپ کو پتہ ہی ہے پہلے بھی اپنے بیانات بدلتے رہے ہیں, اور یہ بڑا ایک مشہور جملہ یوز کرتے ہیں کہ جی سیاست میں سب کچھ جائز ہوتا ہے, تو سب کچھ جائز ہوتا ہے تو وہ یہ بھی جائز ہو جائے گا. تو بس کسی کا کوئی دین ایمان تو ہے نہیں, تو معاملات جو ہیں وہ کوئی اچھائی کی طرف جاتے ہوئے نظر نہیں آتے. سلمان رحمان صاحب, آپ کی باتیں 100% درست ہیں, اور آپ کے الفاظ جو ہیں اس بات کی غمازی بھی کر رہے تھے کہ سیاست میں ضروری ہے رواداری سمجھتا ہے, وہ روزہ تو نہیں رکھتا پر افطاری سمجھتا ہے. ناظرین یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا, حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر اے شارٹ بریک. ناظرین بات ہو رہی تھی گرینڈ ڈائلاگس کی, بات ہو رہی تھی بیانیے تبدیل ہونے کی, بات ہو رہی تھی مذاکرات کی. اس وقت ہمیں ٹیلی فون لائن پر جوائن کیا ہے MQM پاکستان کے رہنما ہے اور ممبر سندھ اسمبلی بھی ہیں ریحان اکرم صاحب. آپ کو ویلکم کریں گے پروگرام آج کی بات میں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ریحان بھائی کیا سمجھتے ہیں, ایک جانب گرینڈ ڈائلاگس کی بات ہو رہی ہے, دوسری جانب جو ہے ایک دوسرے کے خلاف ہرزہ سرائی کی جا رہی ہے اور پارٹیاں بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں اس ملک میں ہونے کیا جا رہا ہے اور وفاق کی سیاست کیا کہہ رہی ہے اس وقت؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام مہمانوں کو اور آپ کا السلام علیکم. میں دیکھیں اب جو ملک اس وقت جس صورتحال سے گزر رہا ہے نا, گرینڈ ڈائلاگ ہی واحد راستہ ہے. اگر اس ملک کو بچانا ہے, اس کی معیشت کو صحیح کرنا ہے, IMF سے اگر چھٹکارا پانا ہے تو گرینڈ ڈائلاگ کے علاوہ تمام سیاسی جماعتوں کو ایک جگہ بیٹھ کے ایک نقطے پہ متفق ہونے کی ضرورت ہے, ورنہ اس ملک کے اندر اب مزید گنجائش نہیں ہے کہ ہم لڑائی جھگڑے کر کے اور ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھال کے ہم جو ہے وہ مزید جو ہے وہ اس ملک کا بیڑا غرق کریں. اچھا ریحان بھائی, ماضی میں MQM کے اوپر انگلی اٹھائی جاتی تھی کہ آپ کی پارٹی جو ہے وہ سیاسی طور پر اور آپ کی پارٹی کے اندر جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے, لیکن اس وقت نظر یہ آ رہا ہے کہ MQM اس تمام تر صورتحال میں خاصا منظم اور متحرک بھی دکھائی دے رہی ہے, اور لیکن آپ لوگوں کی جانب سے کسی کی ہرزہ سرائی نہیں کی جاتی, کسی کے خلاف محاذ نہیں کھولا جاتا. سر یہ کیا وجہ ہے؟ میچور پالیٹکس کی طرف تو آنا پڑے گا نا جی. اس کا تمام سیاسی جماعتیں ارتقائی عمل سے گزرنے کے بعد کہیں نہ کہیں ایسی پوزیشن پہ آ جاتی ہیں کہ انہیں سمجھ آ جاتا ہے
ہمارے رہنماؤں کو سمجھ میں آ گیا ہے کہ اگر اس ملک کو ترقی دینی ہے تو آپس میں لڑنے کے بجائے لوگوں کو ایک کرنا پڑے گا، بالکل پلیٹ فارم کو درست کرنا پڑے گا، لوگوں کو محبت بانٹنی پڑے گی، فرقہ وارانہ اور لسانیت سے باہر آنا پڑے گا. اور ہم لوگوں کو جب تک ہم ایک نہیں ہوں گے، سیاسی جماعتیں ایک نہیں ہوں گی، قوم کو ایک نہیں کریں گے، ہم ترقی نہیں کر سکتے. ہمیں تو سمجھ آ گیا، بہت جلد اوروں کو بھی سمجھ آئے گا انشاءاللہ. اچھا ریحان بھائی، یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ نون لیگ کے بھی بیانیے بدلتے جا رہے ہیں، اور نون لیگ کے اگر دیکھا جائے تو پارٹی کے رہنما کافی مزور ہو چکے ہیں اور اپنی قیادت کے خلاف بیانات دینے کا بھی سلسلہ جاری ہے. سر کیا سمجھتے ہیں، کیا نون میں سے ایک مرتبہ پھر سے شین نکل رہی ہے؟ دیکھیں یہ تو ان کا اندرونی معاملہ، اس پہ میں کیا کمنٹ کر سکتا ہوں. لیکن ریحان بھائی کامنٹ تو کر سکتے ہیں نا، کیونکہ اس سے پہلے جب ایم کیو ایم سیاسی طور پہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھا تو ہرزہ سرائی کی جاتی تھی، مذاق بنایا جاتا تھا اور سب کی 10-10 گز کی لمبی زبانیں ہوئی ہوئی تھیں. لیکن اس وقت آپ کیا کامنٹ کریں گے؟ اب ان کی پارٹی جو ہے وہ اس سے برے نہج پر پہنچ چکی ہے، اس سے آگے پہنچ چکی ہے. میں نے کہا نا، تمام سیاسی جماعتیں ارتقائی عمل سے گزر رہی ہیں. نون لیگ نے بھی ایک وقت گزارا ہے، جو آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے ادوار میں ایک وقت گزارا ہے کہ اس نے بھی بہت کچھ سیکھا ہے. تو کچھ لوگ ضرور ایسے کمنٹس دے رہے ہوں گے یا ان کے بھی اندر ظاہر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں، لیکن انشاءاللہ بہت جلد ان کو بھی اللہ کرے گا کہ ہماری طرح سمجھ میں آئے گا کہ ہم جب تک ملک کو قوم کی خدمت کرنے کا ایک ہی راستہ میں بار بار دوہرا، وہ یہی راستہ ہے کہ آپ ایک ہو جائیں، کسی ایسے نقطے پہ ایک ہو جائیں، تمام سیاسی جماعتیں پوری قوم کو ایک کر لیں اور اس معاشی مشکل سے، معاشرتی مشکلات سے، دہشت گردی سے باہر آئیں، اس ملک کو آگے لے جائیں. بالکل ریحان بھائی، بالکل ایک واضح اور ایک پازیٹیو میسج دیا ہے آپ نے کہ متحد ہوں گے تو نظام گلشن بھی بدل ڈالیں گے. اچھا ریحان بھائی، علی امین گنڈاپور جو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ہیں، ان کی جانب سے بار بار دھمکی اور یہ تھریٹ دی جا رہی ہے کہ ہم اسلام آباد کی جانب پیش قدمی کریں گے، اسلام آباد پر چڑھائی کی باتیں ہو رہی ہیں. اس سے ملک کو اور ملک کی معیشت کو کس حد تک نقصان پہنچے گا؟ بہت نقصان پہنچے گا. اس طرز عمل کی سیاست کو بدلنا پڑے گا، اور جب تک یہ بدلیں گے نہیں، اس وقت دیکھیں جب گورنمنٹ میں ہوتے ہیں تو بیانات کچھ اور ہوتے ہیں، جب وفاقی گورنمنٹ میں ہوتے ہیں تو بیانات کچھ اور ہوتے ہیں، جب صوبے میں ہوتے ہیں تو بیانات کچھ اور ہوتے ہیں. یہی طرز عمل تو ہمیں تبدیل کرنا ہے، اسی طرز عمل سے تو باہر آنا ہے. اچھا ریحان بھائی، ملک کی سیاست پہ بہت بات ہو گئی. اگر کراچی کے ڈائنامکس کے اوپر اگر گفتگو کی جائے تو اس وقت کیا سمجھ رہے ہیں؟ کراچی کو ایک مرتبہ پھر سے جو ہے ایک منظم قیادت کی ضرورت ہے. اسنیچنگ کا معاملہ جو ہے وہ سر اٹھا رہا ہے، چوریاں ڈکیتیاں ہو رہی ہیں، لوگ جو ہے سڑکوں پر کیا اب اپنے گھروں میں بھی محفوظ نہیں ہیں، گھروں میں مقید ہو کر رہ گئے. سر کیا حل ہے ان تمام تر صورتحال سے نکلنے کا؟ مقامی پولیس اور کمیونٹی سسٹم جب تک باہر نہیں ہوگا اس وقت تک ان مسائل سے چھٹکارا نہیں پا سکتے. ہم بہت عرصے سے دیکھیں منظم قیادت موجود ہے، عوام نے ووٹ دیا ہے، ایک دفعہ پھر متحدہ قومی موومنٹ کو، ابھی آپ کے پچھلے بات میں یہ بات تھی کہ ہم باہر آ چکے ہیں اس چیز سے جو پہلے ہم ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھے. تو منظم قیادت موجود ہے اور اس کے اوپر آواز بھی اٹھا رہے ہیں، بات بھی کر رہے ہیں. ابھی آپ نے دیکھا کل ہمارے جو ہے وہ لنجار صاحب سے اور آئی جی صاحب سے مذاکرات بھی ہوئے. جی 12 رکنی وفد آپ کا گیا تھا. جی ہاں بالکل گیا تھا، اور اس کے اوپر ہم کر رہے ہیں. ہم نے اپنے احتجاج بھی بلند کیا ہے اور ہم نے ان سے یہ ریکویسٹ کی کہ دیکھیں مقامی پولیس، پورے پاکستان کی پولیس، پنجاب میں لاہور کے مقامی پولیس انسپیکٹر ہیں، پشاور میں پشاور کے ہیں، لاڑکانہ میں لاڑکانہ کے ہیں، تو کراچی میں کراچی کے کیوں نہیں ہو سکتے؟ مقامی پولیسنگ سسٹم ضرور ہونا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے کمیونٹی پولیسنگ ہونی چاہیے. کمیونٹی انگیجمنٹ جب تک نہیں ہوگی یہ تمام مسائل حل نہیں ہوں گے. اچھا ریحان بھائی چلیں، یہ تو ایک نقطہ ہو گیا کہ اگر مقامی پولیس ہوگی تو اسٹریٹ کرائم بھی رک جائے گا، چوری ڈکیتی کے معاملات، رہزنی کے معاملات بھی جو ہیں وہ کسی حد تک کم ہو جائیں گے. اچھا ریحان بھائی، اس سے ہٹ کر اور بھی بہت سارے مسائل ہیں. اس شہر میں بے روزگاری کا مسئلہ ہے اور ایم کیو ایم نے اس طریقے کا کوئی بھی ابھی تک وعدہ نہیں کیا. جیسے اس سے گزشتہ حکومت نے دعوے کیے تھے ہم اتنی کروڑ نوکری دیں گے، لیکن سر آپ لوگوں کی جانب سے اب تک کوئی وعدہ یا دعویٰ سامنے نہیں آیا. چلیں کسی حد تک یہ بات درست بھی ہے. سر یہ بتائے گا کہ کراچی کے نوجوانوں کی نہیں کسی قسم کا کوئی گرینڈ پروجیکٹ وغیرہ لے کر آ رہے ہیں؟ اب تو ماشاءاللہ ایم پی ایز بھی ہیں، ایم این ایز بھی ہیں، اس کے علاوہ جو ہے وفاق میں بھی شیئر ملا ہے. چلے ابھی ایک وزارت ملی ہے، انشاءاللہ ہماری دعا یہ ہے کہ شہر کے لیے اور شہر کے روشن مستقبل کے لیے وزارت مزید بھی ملنی چاہیے.
اچھا اس کو سمجھیے گا میری بات کو کہ 18ویں ترمیم کے بعد بہت سارے ادارے ڈپارٹمنٹ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ صوبائی حکومتوں کے ہاتھ میں آ گئے, ٹھیک ہے نا, اور صوبے میں ہم آج بھی اپوزیشن میں ہیں, اور صوبے میں ہمارے یہاں پر 40 اور 60 کا جو ریشو ہے کوٹا ہے, اس کوٹے کے اوپر ہم بہت اچھے سے آپ جانتے ہیں آواز اٹھا رہے ہیں. اگر یہ کوٹا ہمیں صحیح طرح سے مل جاتا ہے, جیسا کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس دفعہ جو ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ کم از کم ایسی ورکنگ ریلیشن شپ ملے کہ لوگوں کی بے روزگاری دور کرنے کے لیے اس کوٹے پہ صحیح طرح عمل درآمد ہو جائے. اس سے پہلے نہیں وہ آپ کو پتا ہے ہم پٹیشن لگائی ہوئی ہیں, ہم نے جابیں جو جاری ڈومیسائل کے اوپر دی گئی تھی وہ ہم نے روکی ہوئی ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ 40% کوٹا شہری علاقوں کو ان کا دے دیا جائے, یہ بے روزگاری کا مسئلہ ہو جائے گا. یہ راستہ ہے, اور یہ راستہ پیپلز پارٹی کے بانی نے کوٹا سسٹم لگا کے خود بنایا تھا. اس کوٹے کے اوپر عمل درآمد کر دیا جائے ایمانداری کے ساتھ, تو یہ بے روزگاری بھی ختم ہو جائے گی, کم ہو جائے گی, بہت حد تک کم ہو جائے گی. ناانصافی نہ کریں, ناانصافی کبھی بھی آپ کو ترقی پہ نہیں لے جا سکتی. ناانصافی نہیں ہوگی تو لوگوں کو بے روزگاری بھی ان کی ختم ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. اچھا ریحان بھائی, ایک اور جو معاملہ ہے وہ غور طلب ہے. آپ نے کیا یہ افواہیں ہیں یا پھر اس بات میں کتنی صداقت ہے کہ اندرون سندھ میں ملزمان سے رابطہ رکھنے والے پولیس کے اہلکاروں کو کراچی میں پوسٹنگ دی گئی ہے, تو سر یہ بات صداقت والی ہے یا نہیں ہے؟ جی, اس کے اوپر ہماری کل جو ٹیم گئی تھی اس نے آواز اٹھی تھی, اور آئی جی صاحب نے یقین دہانی کرائی کہ یہ غلط نوٹیفیکیشن جاری ہوا تھا, اس کو انہوں نے اسی وقت جو ہے وہ واپس بھی لے لیا ہے, اور اب ایسا کوئی سلسلہ نہیں ہے. جو میری اطلاعات ہیں وہ یہ ہے کہ اب کل کی ڈیٹ کے بعد ویسی کوئی بھی ٹرانسفر پروسیسنگ نہیں ہو. اچھا ریحان بھائی, ایک آخری سوال آپ سے کرنا چاہوں گا پروگرام میں, یہ کہ کراچی کے حوالے سے کس حد تک جو ہے وہ اسٹینس لیا جائے گا, اور کراچی کے حوالے سے کراچی کے عوام کے حقوق کے لیے, یہاں کے رہنے والے اور آپ کو ووٹ دینے والوں کے حقوق کے لیے, کیا ایم کیو ایم اب احتجاجی سیاست کی جانب بڑھے گی یا صرف پارلیمانی سیاست ہی چلتی رہے گی؟ دیکھیں, ضرورت پڑے گی تو پرامن احتجاج ضرور کیا جائے گا, یہ ہمارا رائٹ بھی ہے اور جمہوریت کا حسن بھی ہے. ضرورت پڑے گی تو پرامن احتجاج ضرور کریں گے. میں ایک آپ نے کیونکہ کہا مجھ سے کہ آخری بات کرنے جا رہا ہوں, تو میں ایک اپنا انپٹ دینا چاہتا ہوں. جی بالکل. آج دیکھیں, اس ملک کی سب سے بڑی جامعہ ہے جامعہ کراچی, جو شہر کراچی میں, اور ہم نے اس کے اوپر ایک بیان بھی جاری کیا ہے. بہت زیادہ جو ہے کراچی میں مشکلات ہیں, لوگ ہمارے شہری جو ہے شہر کے بچے پڑھ نہیں پا رہے ہیں. اس پہ حال یہ ہے کہ اساتذہ اس وقت شہر کراچی میں جامعہ کراچی میں ہڑتال پر ہیں. شام کی کلاسوں کا معاوضہ نہیں ادا کیا جا رہا ہے, لیو انکیشمنٹ مراد نہیں دی جا رہی ہیں. میں وزیر اعظم وائس چانسلر سے مطالبہ کروں گا, جو آج ہم نے سندھ اسمبلی کے ممبران میں جو ہے مطالبہ کیا بھی ہے, میں آپ کے توسط سے اس کو دہرانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں جی, مستقبل ہے طلبہ و طالبات کا, اس کو محفوظ کرنے کے لیے وزیر اعظم اور وائس چانسلر کو جو ہے وہ فوری ادائیگی کرنی چاہیے لیو انکیشمنٹ اور دیگر مراد کی. یہ شام کی کلاسیں بند ہوئی ہیں, اور اگلے وقتوں میں ایک آدھ دن میں صبح کی کلاسز پہ بھی ہڑتال پہ جا رہے ہیں. تو بچوں کا مستقبل کیا ہے ہمارے؟ بالکل ریحان اکرم صاحب, بہت غور طلب بات ہے, اور جہاں طلبہ اور اساتذہ کے حقوق کی بات ہوگی تو میں تو یہی کہوں گا کہ یہ پیغام جو ریحان اکرم صاحب نے دیا ہے یہ سینہ بسینہ پہنچنا چاہیے صاحب اختیار اور صاحب اقتدار تک. ناظرین, یہاں وقت ہوا ہے ایک شارٹ بریک کا. ویلکم بیک آفٹر اے شارٹ بریک. ناظرین, آج کی بات میں بات ہو رہی تھی حکومت اور اپوزیشن کے درمیان مذاکرات کی. دیکھنا یہ ہوگا کہ تعلقات کے گرد جو برف جمی ہوئی ہے اپوزیشن اور حکومت کے درمیان, کیا وہ برف پگھلے گی یا نہیں پگھلے گی. اس حوالے سے پی ٹی آئی کا موقف جاننے کے لیے ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں پی ٹی آئی کے سابق ایم پی اے ہیں اور پی ٹی آئی کے رہنما ہیں عدیل احمد صاحب. عدیل احمد صاحب, آپ کو ویلکم کریں گے پروگرام آج کی بات میں. جی بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. عدیل صاحب, کیا سمجھتے ہیں, ایک جانب تو کہا یہ جا رہا ہے کہ ہم کسی قسم کے مذاکرات نہیں چاہتے, لیکن کل ایک نت نیا بیانیہ پی ٹی آئی کی جانب سے سامنے آیا ہے کہ ہم مذاکرات چاہتے ہیں اور ہم روز اول سے مذاکرات چاہتے ہیں, لیکن ہم مذاکرات آرمی چیف سے چاہتے ہیں اور ڈی جی آئی ایس آئی سے چاہتے ہیں. سر, کیا اشارہ دیا جا رہا ہے, کیا میسج دیا جا رہا ہے یہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ, آپ نے اپنے پروگرام میں مجھے اپنا موقف پیش کرنے کا موقع دیا. دیکھیں, دنیا میں جتنے بھی گمبھیر مسائل پیدا ہو جائیں
جو بھی ایشوز ہو جائیں، جتنی بڑی جنگیں ہو جائیں، جتنے بڑے تنازع ہو جائیں، سب کا جو حل ہے وہ مذاکرات سے اور بات چیت سے ہی اس کا حل نکلتا ہے. آپ نے حالیہ جو مثال دیکھی وہ آپ نے دیکھی افغانستان میں میرے خیال سے کچھ 40 سالہ جنگ کا اختتام جو ہے وہ مذاکرات پر ہی ہوا. اور اسی طریقے سے اور بھی دنیا میں بڑے بڑے ایشوز جو ہیں ان کے ایگزامپلس موجود ہیں. اسی کے ساتھ پروگرام آج کی بات کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا ہے. اپنے میزبان اسامہ اعجاز کو دیجیے گا اجازت. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.